الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اس بات کی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کیسے انسان کی زندگی میں اور ان کے کاموں میں آئے گی، اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اور وہ دو باتیں ہیں، نمبر 1 الصبر، صبر کرنا، اور نمبر 2 الصلاۃ، صلاۃ ادا کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو، کس کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کے لیے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا صلاۃ کی پابندی کرنا، یعنی نماز کی پابندی کرنا۔ یہ دونوں اگر انسان کی زندگی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد آتی ہے۔ تو یہ پہلی بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، یعنی مدد مانگنا، یہ دو قسم کا ہے، دو قسم کا مدد مانگنا ہوتا ہے۔ ایک مدد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو ذریعہ بنا کے مدد مانگنا یا کسی اور سے مدد مانگنا، یہ جائز ہے، لیکن کب؟ جب تک کہ اس کے بارے میں مدد مانگنا ثابت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو یہ کہیں کہ ذرا میرا سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دے، تو یہ مدد مانگنا ہوا اس آدمی سے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہوا نا، وہ تو اللہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دیجیے یا میرے ساتھ مدد کیجیے۔ تو آپ کسی ایسے انسان سے مدد مانگ رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ ثابت ہے، یعنی وہ کام وہ کر سکتا ہے، آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، تو آپ اس سے مدد لے رہے ہیں، تو یہ استعانت جائز ہے، صبر کر کے اور صلاۃ ادا کر کے، جو کہ اللہ کے علاوہ کی چیز ہے، لیکن یہ ثابت ہے، حکم ملا ہے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بالکل واضح انداز میں فرمایا ہے کہ آدمی کا اپنے بھائی کی چیزوں میں مدد کرنا، جیسے سواری پر اگر اس کو بٹھانا ہے بٹھا دیا، یا سواری پر سوار سامان رکھوانا ہے رکھوا دیا، آپ نے کہا رکھ دیجئے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سب صدقہ ہے اس کے انسان کے حق میں، انسان کے حق میں صدقہ ہے۔ کوئی آدمی سواری پر سوار نہیں ہو پا رہا تھا، آپ نے مدد کی اس کی، یا اس نے آپ سے کہا کہ مجھے سواری پر بٹھا دیجئے، گاڑی پر بٹھا دیجئے، یا میرا سامان رکھوا دیجئے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ آپ کے حق میں صدقہ کہلائیں گے۔ لیکن یہ غیر اللہ سے مدد تو ہے نا، لیکن یہ جائز ہے، ثابت ہے۔ لیکن ایک استعانہ، ایک مدد کیسی ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں میں مدد مانگنا جس کی سامنے والا طاقت نہیں رکھتا اور وہ ثابت بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عقل کے اعتبار سے بیوقوفی بھی ہوگی کہ ایسے انسان سے ایسی چیزوں سے مدد مانگ رہا ہے جس کا وہ طاقت نہیں رکھتا پورا کرنے کی، اور دین کے اعتبار سے تو یہ گمراہی ہے اور بس اوقات شرک بھی ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی میت یعنی مرنے والے سے مدد طلب کرے، مدد مانگے، تو میت سے مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور جو جا چکا ہے، مر چکا ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کسی بھی چیز کی مدد کرے۔ اسی طرح کسی ایسے انسان سے مدد مانگ رہا ہے یا کسی ایسی چیز سے جو غائب ہے، سامنے نہیں ہے، اور پھر وہ مدد کرنے کا طاقت بھی نہیں رکھتا، اتنی دور سے مدد کر دے، ہے نا، بغیر کسی اسباب کے، تو یہ کیا ہوگا؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ شرک تک پہنچا دے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ اس طرح کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو استعانت جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے، آپ تو کتنے معاملات میں دیکھتے ہیں اللہ کو نہیں پکارتے، کسی اور کو پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی مثال دیتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، کھانا کھانا ہوتا ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ کھانا عطا کرو۔ کس کو پکارتے ہیں؟ گھر والوں کو کہتے ہیں نا کھانا لائیے، کھانا دیجیے،
تو یہ تو غیر اللہ کو پکارنا ہوا۔ اس طرح سے عوام کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جب یہاں پر آپ جو ہے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور ہم جب کسی اور کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہے، اور آپ تو روزانہ کا شرک کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم پکارتے ہیں وہ اسباب کے تحت ہے، اور کس کے تحت ہے؟ وہ جائز بھی ہے، ثابت بھی ہے نا، ثابت بھی ہے۔ انسان اسباب کے تحت مانگتا ہے، لیکن ہم جو تم کہتے ہو وہ بغیر اسباب کے ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ قبر کے پاس جا کر قبر والے سے مانگو، وہ اسباب کے تحت نہیں آتا، اور وہ مدد نہیں کر سکتا، دنیا سے جا چکا، وہ اس دنیاوی زندگی سے نکل چکا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی فضیلت اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ صبر یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی مشکلات میں اور پریشانیوں میں مدد طلب کرنے کے لیے اس صبر کو رکھا ہے، کہ صبر بھی ایک بہت بڑا ذریعہ اور راستہ ہے کس چیز کا؟ مدد حاصل کرنے کا اللہ کی۔ یہ صبر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان اگر بے صبرہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، تفصیل سے اس کا ذکر ہم کریں گے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر رہنا، اسی پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی مان کر چلنا ہے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے، یہ ایک صبر ہے، یعنی نیکی کرتے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں، یعنی مصیبت آ گئی تو نیکی چھوڑ دی، ایسا نہیں ہونا، یہ ایک صبر ہے۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی ہم گناہ نہیں کریں گے، کچھ بھی حالات آ جائے، ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، معصیت کی طرف، حرام کی طرف نہیں جائیں گے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ یہ 2 صبر بہت اہم صبر ہے۔ اور تیسرا وہی صبر ہے جس کو ہم صبر کہتے ہیں اکثر، مصیبت آ گئی تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ تیری طرف سے ہے، راضی ہے اس پر، صبر کر رہے ہیں، واویلا نہیں کر رہے، شکایت نہیں کر رہے، اسی کو ہم لوگ صبر مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ تیسری قسم ہے اور سب سے آخری قسم ہے یہ، اور سب سے چھوٹی قسم ہے یہ۔ اصل صبر وہی دونوں ہے جو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو لوگ صبر ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی صبر ہے۔ انسان کو مصیبت آتی نا تو نیکیوں کی راہ چھوڑ دیتا ہے نہیں، اور کبھی مصیبت آتی ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے، یہ اصل صبر ہے۔ اور باقی جو تیسرا صبر بتایا جا رہا ہے، جو اللہ کی تقدیر پر صبر کر لینا، یہ صبر کرے یا نہ کرے تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ اگر بیماری آ گئی ہے کسی کو، یا کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، تو یہ قانون ہے، کوئی واپس نہیں لا سکتا، اپنے جو اس کا چلا گیا اس کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، تو آخر کار کو صبر آ ہی جائے گا، اختیار ہی نہیں ہے اس میں انسان کا۔ بیمار ہو گیا، ایسی بیماری لگ گئی تو بیماری کو دور نہیں کر سکتا ہے نا، اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ علاج اختیار کرے گا، اسباب اختیار کرے گا، لیکن آخر میں تو اس کو صبر کرنا ہی کرنا، چاہے ایسے رہے چاہے ویسے رہے، وہ تو صبر آنا ہی آنا ہے نا۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا صبر کی بات ہے، لیکن اس میں شکوے شکایت نہ کرے تو ایک صبر ہے، لیکن صبر ہو ہی آتا ہے اس میں۔ لیکن یہ دونوں جو صبر ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ کس میں ہے؟ اختیار میں ہے۔ گناہ سے بچتے رہنا آپ کے اختیار میں ہے، نیکی پر قائم رہنا یہ بھی اختیار میں ہے۔ تو یہ 3 طرح کا صبر ہے۔ ان تینوں صبر کے اندر جب انسان ہوگا تب اس کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ تینوں طرح کا صبر جب آپ کے اندر پایا جائے گا، جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ انسان شکوے شکایت سے تو بچ جاتا ہے، لیکن یہ تو صبر نہیں کر پاتا، یعنی نیکیوں پر قائم نہیں رہ پاتا اور گناہ سے دور نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ صبر، اور وہ سوچتا ہے مدد نہیں آ رہی، میں تو صبر کر رہا ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے صبر کی ایک قسم کو پورا کیا، 2 قسم کو پورا نہیں کیا۔ اور بھی صبر کے بارے میں تفصیل سے علماء نے ذکر کیا ہے، آئندہ درس میں اس کو ذکر کریں گے تاکہ صبر اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی اس پر غور کر کے، اس کو یاد رکھ کے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں پریشانیوں کا علاج اور مداوا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔